مسلمانوں، آج خود سوچو، آج تو ہمیں نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جو مسلمان، جو میرا امتی جب نماز پڑھے گا، وہ نماز دنیا کے کسی کونے پہ نماز پڑھے گا، لیکن مجھ نبی کو ٹھنڈک یہاں مدینہ میں میرے دل میں ہوگی۔ پیغمبر کی محبت دیکھیے اپنی امت سے۔ آج امتی ہیں، ان کو نماز کی فرصت نہیں۔ مسلمانوں خود سوچو وہ کیسا وقت ہوگا۔ پیغمبر اسلام رات کے وقت باہر نکل رہے ہیں، چاروں طرف کافر ہیں، ان کے ہاتھ میں ننگی تلواریں۔ بتاؤ کیا پیغمبر کی ذاتی دشمنی تھی؟ کیا پیغمبر کی ذاتی لڑائی تھی؟ کیا پیغمبر کی زمین کی لڑائی تھی؟ کیا پیغمبر کی مال کی لڑائی تھی؟ کیا پیغمبر کی برادری کی لڑائی تھی؟ کیا پیغمبر کی اپنی ذاتیات، اپنی نسل، اپنی اولاد کی لڑائی تھی؟ پیغمبر کی اگر لڑائی تھی تو صرف اس بات کی، پیغمبر اسلام مکے والوں کو کہتے ہیں، مکے والوں، یہ جو تم مشرک ہو، تم شرک کرتے ہو، اللہ کو چھوڑ کے تم لات، منات، عزا، تم ان بتوں کو پوجتے ہو، یہ پوجنا میرے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تم یہ بتوں کو نہ پوجو، اگر تم نے عبادت کرنی ہے اکیلے اللہ کی عبادت کرو۔ پیغمبر کی صرف یہ آواز تھی۔ اسی بات پر میرے نبی پہ تشدد کیا گیا، اسی بات پر میرے نبی کو بات ذہن میں آتی ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، زبان لڑکھڑا جاتی ہے بات کرتے ہوئے مسلمانوں، کہ کس طرح سے بات کریں پیغمبر اسلام کے بارے میں۔ جب میرے نبی طائف میں دین کی دعوت دینے کے لیے گئے، ان ظالموں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو میرے نبی کے پیچھے لگا دیا۔ انہوں نے پتھر دے کر 7 کلومیٹر تک، آپ یہاں سے باہر نکلیں، اکیلے بیٹھ کے میپ پہ لوکیشن چیک کریں، 7 کلومیٹر تک کتنا سفر بنے گا؟ تقریباً اور نہیں یہاں سے کلمہ چوک سے بھی آگے سفر بنے گا 7 کلومیٹر۔ میرے نبی کو اتنا سفر، میرے نبی پیدل چل کے گئے، بچے پیچھے ہیں، بچوں کے ہاتھ میں پتھر ہے، وہ ظالم پتھر مار رہے ہیں، میرے نبی 7 کلومیٹر تک پیدل سفر کر رہے ہیں۔ کیسا وقت ہوگا؟ کس کے لیے؟ آج یہ آپ کے دل میں، ہمارے دل میں، بچوں کے دل میں، کسی بچے کو کھڑا کر کے پوچھو کلمہ کیا ہے، وہ آپ کو کلمہ سنائے گا۔ اس کلمے کے پیچھے کس کا خون لگا ہے؟ میرے نبی اور نبی کے صحابہ کا خون لگا ہے۔ آج ہمیں قدر نہیں ہے کلمے کی، آج ہمیں دین اسلام کی قدر نہیں ہے۔ آج بچے کو ماں کی گود میں کلمہ ملا، بچہ دنیا میں آتا ہے، اب وہ ہوا ملتی ہے، ہوا ملی، روشنی ملی، ادھر سے قاری صاحب آ جاتا ہے، بچے کے ایک کان میں اذان دے رہا ہے، دوسرے میں تکبیر کہہ رہا ہے۔ اس کے پیچھے کس کی محنت ہے؟ میرے نبی اور نبی کے صحابہ کی محنت ہے۔ یہ وہ محنت ہے طائف والی۔ روایت میں آتا ہے میرے نبی کے جسم سے اتنا خون نکلا، اتنا خون نکلا، میرے نبی کے جوتے مبارک میں اتنا خون آیا کہ نبی کے جوتے میں چپ چپ کی آواز آ رہی تھی۔ جس طرح گارا بناتے ہیں، گھر کی چھت کی لپائی کے لیے گارا بنایا جاتا ہے، مٹی کا گارے کو بنایا جاتا ہے، اس میں پاؤں کے ساتھ اس کو لتاڑا جاتا ہے۔ جب کوئی آدمی گارے سے نکل کے جب باہر آتا ہے تو چلتا ہے، اس کے گارا اس کے پاؤں میں لگا ہوتا ہے، جوتی اور پاؤں کے درمیان گارا ہوتا ہے، آدمی چل نہیں سکتا۔ آپ اس کی آواز کو سنو، اس کے جوتے سے چپ چپ کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں یہ حالت تھی میرے نبی کی، نبی کے خون اتنا جسم سے نکلا، نبی کے خون کی وجہ سے آقا کے جوتے مبارک سے چپ چپ کی آواز آ رہی تھی۔ مسلمانوں، آج تو ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں، کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ میرے نبی نے کھانا کیسے کھایا، کبھی ہم نے غور نہیں کیا نبی نے پانی کیسے پیا۔ پانی ہاتھ میں آتا ہے، گٹ گٹ کر کے کھڑے ہو کے پانی پی جاتے ہیں، کبھی ہم نے توجہ نہیں کی میرے نبی نے کیسے پانی پیا، نبی نے کھانا کیسے کھایا، نبی نے رات کا سفر کیسے کیا، نبی نے دن کا سفر کیسے کیا، نبی میرے رات کو سوئے کیسے ہیں، آقا کا سنت طریقہ کیسے۔ آج تم رات کو موبائل اٹھا کے رات کو موبائل پہ لگے رہتے، جیسے مرضی ہے جانوروں کی طرح لمبے ہو کے پڑے ہوتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا میرے نبی کا سنت طریقہ کیا ہے؟ آقا رات کو سوتے تھے، آقا کا دایاں ہاتھ اس جگہ پہ ہوتا اور رائٹ سائڈ پہ کروٹ بدلتے، اس طرح سے دائیں طرف ادھر ایک ہاتھ ہوتا دایاں ہاتھ، اور یہ بایاں ہاتھ میرے نبی کے اس ٹانگ پہ ایسے لمبا ہوتا۔ آقا ایسے سو جاتے، درود شریف پڑھ کے، آقا سورۃ فاتحہ پڑھ کے، آیت الکرسی پڑھ کے، تیسرا کلمہ پڑھ کے آقا اپنے جسم پہ پھونک مارتے اور رات کو سو جاتے۔ میرے نبی اگر یہ کام نہ بھی کرتے تو کیا ان کی فرشتے حفاظت نہ کرتے؟
انہوں نے تو کرنی تھی. یہ امت کے لیے سبق تھا. امت کے لوگوں، تم رات کو یہ کام کرو، تم ایک سیکورٹی گارڈ کھڑا کرو، اس سے بہتر ہے تم رات کو آیت الکرسی پڑھ کے اپنے گھر پہ دم کر کے رات کو سنت کے مطابق سو جاؤ، فرشتے تمہارے مال کی حفاظت کریں گے. آج ہم دین سے دور ہیں، تو نتیجہ کیا نکلا؟ تو نتیجہ یہی ہے، پریشانیوں کا شکار ہے. ظالم حکمران ہمارے اوپر مسلط ہے، جابر حکمران ہمارے اوپر مسلط ہے. آج بے چینی ہے، پیسہ آ رہا ہے، برکت نہیں ہے. بنیادی چیز کو ہم پکڑتے ہی نہیں ہیں. بنیادی چیز کیا ہے؟ ہماری اسلام سے دوری ہے. یہ ماننا پڑے گا. آج ہم اسلام سے دور ہیں. آج بھی اگر